تک کہ بدکار سے بدکار شخص بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے میں کامیاب ہو جائے تو اللہ چاہے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اپنے محبوب کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ سیرت حلبیہ اور سیرت کی تقریباً 20 سے زائد کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص انتہائی گناہ گار تھا۔ 200 سال کی عمر اس نے پائی۔ سابقہ امتوں میں عمریں جو ہے وہ لمبی ہوتی تھی۔ شراب پیتا، بدکاری کرتا، اللہ رسول کی نافرمانی کرتا، ہر قسم کا جرم گناہ کرتا تھا۔ اتنا بدکار بنا 200 سال، 2 سال نہیں، 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کر کے اعلان جنگ کیا۔ اتنے لوگ اس سے بیزار ہو گئے کہ اس کے مرنے کی دعائیں کرنے لگے، یا اللہ یہ مر جائے۔ اتنی نفرت کرنے لگ گئے۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے کہ ہمارے پاس اسلام نے دونوں طریقے دے دیے کہ یہ صراط مستقیم ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے، اپنی زندگی اچھی گزارو اور اسی راستے پر چلتے ہوئے جنت میں چلے جاؤ، اور یہ جہنم کا راستہ ہے، اگر اپنی زندگی بری گزاری، اللہ رسول کی نافرمانی میں گزاری تو یہی راستہ تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا۔ صاف صاف اسلام نے ہمیں بتا دیا۔ اب ہماری مرضی ہے، بندے کو اختیار ہے کہ بندہ جس راستے پر چلنا چاہے وہ چل سکتا ہے، لیکن اس کی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت دیکھیں۔ 200 سال کا مجرم، اہل علاقہ پریشان، بیمار ہوا، کسی نے علاج نہیں کروایا، یہاں تک کہ مر گیا۔ لوگوں نے اس کے مرنے پر خوشی کا اظہار کیا، اپنے دور کے حساب سے انہوں نے خوشی منائی۔ اس میں بھی ہمارے لیے سیکھنے کو ہے کہ اپنی زندگی اتنی اچھی گزارو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں لوگ اچھے لفظوں میں یاد کریں۔ ایسی زندگی مت گزارو کہ تمہارے مرنے کے بعد لوگ جشن منائیں کہ اچھا ہوا سر سے مصیبت ٹل گئی۔ تو لوگوں نے اس کے مرنے پر خوشی کا اظہار کیا، اس کی لاش کو گھسیٹا، اور جہاں بستی کا کچرا پڑا ہوتا تھا اس روڑی پہ آ کر اس کی لاش کو پھینک دیا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کیا، پیارے کلیم اللہ کا سلام لایا ہوں اور اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ اٹھیے، فلاں جگہ جائیے، وہاں میرے ایک دوست کی لاش پڑی ہے، اس کو اٹھائیے، آ کر غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھیے اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتاریے۔ شاید آپ کی توجہ کہیں اور ہے۔ وہاں میرے دوست کی لاش پڑی ہے، رب فرما رہے ہیں وہ میرا دوست ہے، جبکہ زمانے والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بدکار ہے، وہ اللہ رسول کا مجرم ہے، وہ اللہ رسول کا نافرمان ہے۔ اس نے 200 سال تک اعلان جنگ کیا اللہ سے، اب وہ مرا ہے تو لوگ اس کے مرنے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب ایک طرف لوگوں کی بات ہے، دوسری طرف اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو رب کا پیغام آیا کہ پیارے کلیم اللہ اٹھیے، جائیے، اس کو اٹھائیے، وہ میرا دوست ہے، اس کو اٹھا کر لائیے، نماز جنازہ پڑھیے، غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز پڑھیے، دفنائیے اور اعلان کیجئے جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا میں اس کی بھی بخشش فرما دوں گا۔ اب آپ سوچو وہ کتنا بڑا شخص ہوگا کہ وہ خود تو بخشا ہوا ہے، اس کی نماز جنازہ میں جو آئے گا اللہ فرماتے ہیں میں اسے بھی بخش دوں گا۔ اللہ کا حکم تھا، پیارے کلیم اللہ اٹھے، اپنے چند دوستوں کو ساتھ لیا،
گئے تو دیکھا وہی کچرا کوڑی پہ اس کی لاش پڑی ہے، اس کو اٹھایا، گھر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے اسے میدان میں لائے اور اعلان کروایا، جاؤ بنی اسرائیل میں اعلان کرو، جو جو اس کی نماز جنازہ پڑھے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دے گا۔ 72,000 بنی اسرائیل کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں 40 بندے بھی اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ 72,000 لوگ آئے، کیا سوچ کر کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا ہے، بخشش پکی ہے، نبی جھوٹ بولنے سے پاک ہوتا ہے، نبی گناہ سے پاک ہے، نبی عیب سے پاک ہے، تو نبی نے جو کہا وہ حق اور سچ ہے، یہ تو اچھا موقع ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اگر ہماری بخشش ہو جاتی ہے تو یہ تو کمال ہے۔ 72,000 بنی اسرائیل کے لوگ میدان میں جمع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو ان کی شریعت میں طریقہ تھا نماز جنازہ ادا کی، اس کے لیے دعا مانگی۔ دعا کے بعد لوگ قریب آئے اور کہا کہ اس کی زیارت کروائیں، ہم دیکھیں تو صحیح ہے کون ہے، اتنا بڑا بندہ ہے، اتنا بڑا محبوب ہے کہ اس کے صدقے اللہ ہماری بخشش فرما رہا ہے، اس کے صدقے اعلان ہو رہا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھو تو بخشے جاؤ گے۔ اس کے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو اب لوگ زیارت کرنے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگے اور آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو کو سنا تو آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کیا پیارے کلیم اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کی بات پر اعتراض نہیں ہو سکتا، آپ نے جو کہا وہ حق اور سچ ہے، آپ نے جو کیا وہ بھی حق اور سچ ہے، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ تو دیکھیں کہ یہ شخص ہے کون؟ یہ تو آپ کی امت کا سب سے بڑا مجرم ہے، یہ تو بہت بڑا گناہگار ہے، یہ تو اللہ رسول کا نافرمان ہے، اس نے تو کوئی نیک عمل آج تک ہماری نگاہوں کے سامنے کیا ہی نہیں ہے، جب بھی ہم نے اسے دیکھا یہ گناہ میں ہی مبتلا ہے، اور سب سے بڑی خرابی اس کے اندر یہ بہت بڑا شرابی ہے، 24 گھنٹے شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے۔ ہم نے تو اس کے مرنے پر خوشی کا اظہار کیا ہے، اس کی لاش کو گھسیٹ کر ہم نے کچرا کوڑی میں آ کر ڈالا، ہم تو خوش ہوئے۔ اب ایک طرف اس کی 200 سالہ نافرمانیاں ہیں، بہت بڑا مجرم ہے، اور دوسری طرف آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، اس کا ادب فرما رہے ہیں، اس کو اٹھا کے بھی لائے، غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، جنازہ بھی پڑھا، بخشش کا اعلان ہی کروایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن بھی اسے کریں گے۔ پیارے کلیم اللہ، راز تو بتائیے آخر وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بعض اوقات انسان ایک نیکی ایسی کرتا ہے کہ اللہ اس سے ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاتا ہے، ایک نیکی، اب وہ کون سی نیکی ہوگی یہ رب جانتا ہے۔ ہمیں ہر نیکی یہ سوچ کر کرنی چاہیے ہو سکتا ہے اسی سے میرا رب راضی ہو جائے، ہر گناہ سے بچنا چاہیے، ہو سکتا ہے اسی سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سر انور جھکایا، کلیم اللہ تھے نا، جب چاہتے رب سے کلام ڈائریکٹ کلام کرتے تھے، کبھی کوئی طور پر تشریف لے جاتے، کبھی گھر میں بیٹھے، وہیں سر جھکایا، رب سے لو لگائی، اللہ کی طرف سے پیغام آیا اور سر انور کو اٹھایا اور اپنی امت سے خطاب فرمایا۔ فرماتے ہوا کذالک کہ میری امت تم جو کہہ رہے ہو یہ حق اور سچ ہے، لیکن جو میں نے کیا وہ بھی حق اور سچ ہے۔ ہوا کذالک، وہ اسی طرح ہے۔ میں نے رب سے لو لگائی اور اللہ سے پوچھا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے کہ ایک طرف میری امت کہہ رہی ہے یہ 200 سال کا نافرمان ہے، تو اللہ نے فرمایا ہوا کذالک، پیارے کلیم اللہ آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے، یہ واقعی میرا بہت بڑا مجرم ہے، یہ بہت بڑا گناہگار تھا، شرابی، زانی، بدکار، فاسق، فاجر، ہر برائی ہر گناہ اس نے کیا، مگر ایک عمل اس سے ایسا کیا ہے کہ اس ایک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کی بھی بخشش فرمائی، اور جس نے اس کی نماز جنازہ پڑھی اس کی بھی بخشش کا اعلان فرمایا ہے۔
اب وہ عمل کیا ہے؟ آج کی میلاد مصطفیٰ کے صدقے اللہ کرے یہی ہم سمجھ جائیں۔ جب لوگوں نے پوچھا پیارے کلیم اللہ بتائیے، یہ 200 سال کا نافرمان، 200 سال کا مجرم، بتائیے کون سا عمل کرتا تھا؟ تو پیارے کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب میں نے رب سے پوچھا تو اللہ پاک نے فرمایا پیارے کلیم اللہ آپ کی امت صحیح کہہ رہی ہے، ہوا کذالک، وہ اسی طرح تھا، لیکن ایک اچھی عادت یہ تھی، فرمایا ایک مرتبہ اس نے شراب پی، شراب کے نشے میں دھت ہوا، مست ہو گیا، شراب کی حالت میں لڑکھڑاتا ہوا گھر میں آیا، اس نے آ کر میں نے وہ کتاب، وہ مقدس تورات جو آپ پر نازل کی ہے، اس نے آ کر اس تورات کو اٹھایا، کلما نشرت توراتا، پھر اس نے اس تورات کو کھولا، فرمایا فنظر علی اسم محمد، اس تورات کے دائیں صفحے پر میرے محبوب علیہ السلام کی شان لکھی ہوئی تھی، اور اس میں میرے محبوب کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، فنظر علی محمد، اگرچہ یہ چرسی ہے، شرابی ہے، نشائی ہے، عقل و ہوش و حواس گما بیٹھا ہے، مگر جب اس نے تورات کو کھولا فنظر علی اسم محمد، اور اس کی نگاہ میرے محبوب علیہ السلام کے نام لفظ محمد پڑھی، فجعلہ علی عینیہ، اس نے تورات کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پہ رکھا، فقبلہ، پھر میرے محبوب علیہ السلام کے نام لفظ محمد کو چوما، ثم صلی علی ثلاث مرات، پھر میرے محبوب علیہ السلام پر اس نے 3 مرتبہ درود و سلام پڑھا۔ پیارے کلیم اللہ آپ کے اس امتی کا عمل ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کے نام محمد کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے اس کے 200 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرمایا، اور اس کی بخشش فرما کر اس کی قبر کو بھی جنت کا باغ بنا دیا۔ اور خالی ایک دفعہ نہیں، کلما نشرت توراتا، جب جب اس نے وظیفہ بنا لیا، اگرچہ شرابی ہے مگر جب جب تورات کو کھولتا اور پھر دیکھتا، پڑھنا نہیں آتا، فنظر علی اسم محمد، حضور کے نام نامی اسم گرامی لفظ محمد پر نظر پڑتی، فجعلہ علی عینیہ، اس کو اٹھا کر آنکھوں پہ رکھتا۔ ہمارے لیے بہت کچھ ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، کم از کم قرآن کو دیکھو، قرآن کو اٹھاؤ، قرآن کو چومو، قرآن سے پیار کرو، اپنے نبی کے نام کا ادب کرو۔ بنی اسرائیل کا امتی ہے، ایک مرتبہ نام محمد کی تعظیم کی، آپ سوچو 200 سال کا بڑا مجرم، اللہ نے اپنے محبوب کے نام کی وجہ سے، اپنے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھنے کی وجہ سے 200 سال کے شرابی کو بھی معاف کیا، اس کی بھی بخشش فرمائی، اور جس نے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی اللہ نے اس کی بھی بخشش فرمائی ہے۔ پھر یہاں تک نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری امت سنو، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، پیارے کلیم اللہ ہم نے اپنے محبوب کے نام محمد کی تعظیم کی وجہ سے اس کی بخشش بھی کی، اور قیامت کے دن جنت میں 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی فرماؤں گا۔ جب یہ اٹھے گا جنت میں بھی جائے گا، 70 حوروں سے اس کا نکاح بھی ہوگا۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کس کا امتی ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ ہم کس کے امتی ہیں؟ حضور کے۔ بنی اسرائیل کا امتی اگر زندگی میں ایک بار نام محمد کو چومے، نام محمد کو چوم کر سینے سے لگائے، آنکھوں پہ رکھے، سر پہ رکھے، حضور پر صلاۃ و سلام پڑھے، ارے اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو جو حضور کا غلام ہو، محمدی ہو، حضور کا امتی ہو، حضور سے پیار کرنے والا ہو، حضور کا سچا عاشق ہو، اگر یہ بھی اپنے نبی کے نام کو سن کر انگوٹھے چومتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھ کر آنکھوں پہ لگاتا ہے، اس کی اور برکتیں تو ملتی ہی ملتی ہے، مگر نام محمد کی تعظیم کرنے کی وجہ سے، صلاۃ و سلام کرنے کی وجہ سے پھر یہ عقیدہ بھی رکھ، ہو سکتا ہے اللہ کو تیرے یہ نام محمد کی تعظیم کرنا اتنا پسند آ جائے کہ اللہ اپنے محبوب کے صدقے تیری بھی بخشش کا اعلان فرما دے۔